الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا مثل له ولا مثال له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا صحیح معنی میں جو حق ادا کیا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے چہرہ والضحیٰ، دل کو تابانی عطا کرتا ہے چہرہ والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا، توجہ، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ کون کون؟ محبت سے بولیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں۔ قرآن کہہ رہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ صحابہ اور بھی بڑے ہیں، حضور کے وفادار اور بھی ہیں، یار اور بھی ہیں، مجاہد اور بھی ہیں، غازی اور بھی ہیں، شہید اور بھی ہیں، سارے ایمان لے کر کے آئے حضور کے اوپر،
لیکن جو مقام جناب ابوبکر صدیق کو ملا ہے وہ کسی اور کو مل سکا نہیں ہے. ان کی صحابیت کے اوپر قرآن خود شہادت دیتا ہے. واحد شخصیت ہے جس کو قرآن نے صاحب کہا. اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، دونوں تھے غار میں. اٹھا کے دیکھو ساری تفسیریں، اٹھا کے دیکھو حدیث کی ساری کتب، اٹھا کے دیکھو سیرت، اٹھا کے دیکھو مغازی تاریخ. حضور کے ساتھ کون تھے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق. قرآن کیا کہہ رہے؟ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں. اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون کس کو کہہ رہا تھا غم نہ کر؟ حضور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو کہہ رہے تھے غم نہ کر. ایک لفظ ہے لا تخف، ڈر نہیں، اللہ ہمارے. ایک ہے غم نہ کر، اللہ ہمارے. عربی کے الفاظ میں زیادہ جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، ذرا تھوڑا ترجمے کے ساتھ میں آ رہا ہوں. اللہ چاہتے تو یوں فرماتے، وہ اپنے دوست کو یہ کہہ رہا تھا لا تخف، تو ڈر نہیں. یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ لا تحزن، تو غم نہ کر. لا تخف کہتے ابوبکر صدیق کی کمزوری تھی. لا تخف ڈر نہیں، کیونکہ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف کہوں گا لوگ سمجھیں گے کہ ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا ڈر تھا. محبوب یہ الفاظ رکھ، قیامت تک کے لیے ابوبکر کی صداقت اور بہادری کے اوپر سند رہے، تیرے ساتھ وفاداری کے اوپر سند رہے. لا تحزن، غم نہ کر. ابوبکر صدیق کو حضور کی جان کا غم تھا، کوئی چیز نقصان نہ دے دے. اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن. محبوب آپ کی زبان سے یہ الفاظ ہم نکلوا رہے ہیں، لا تحزن، ڈر نہیں. اللہ چاہتے یوں فرماتے ان اللہ معی. محبوب صرف یہ کہے کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے. پیغمبر تو وہ تھے نا، اللہ کے رسول تو وہ تھے. کہنا یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، میری حفاظت کرے. ابوبکر صدیق تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہتے ابوبکر صدیق کی کمزوری ظاہر ہوتی، حضور کی لا تعلقی ظاہر ہوتی. فرمایا ان اللہ معنا، اکٹھا کیا ابوبکر جس طرح اللہ تیرے ساتھ ہے اس طرح اللہ میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، جسے دیکھ کر بدل لے شیطان رستہ اپنا. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، جسے دیکھ کر بدل لے شیطان رستہ اپنا. آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں. محمد سکیں رضی اللہ تعالی آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی. آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی. آپ کی مسکراہٹ مجھے بتائے گی کہ آپ سمجھ چکے ہیں میں کب کس شخصیت کا نام لے رہا ہوں. آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لیں سرکار اپنی. آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں. اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی. آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں. جو چلے فرش پر، جو چلے فرش پر، پہنچے آہٹ عرش پر. آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں. آؤ میرے دوستو سرکار. میں نے عرض کیا کہ حضور کے سب سے زیادہ وفادار سب سے پہلے مومنین، اولین، سابقین، مہاجرین، انصار، دین اسلام کے مبلغ، دین اسلام کے مجاہد، غازی، سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. ان کے بغیر یہ امت یتیم ہے، یہ امت یتیم ہے. ان کے بغیر دین نہیں ہے. ان کے بغیر قرآن کو ہم سمجھ سکتے نہیں ہے. ان کے بغیر حدیث کو سمجھ سکتے نہیں ہے. ان کے بغیر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اصل سمجھ، اصل فہم ہم تک پہنچ سکتی نہیں ہے. سمجھ لگ گئی ہے؟ ہاں جی میرے دوستو، یہ جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، سسر پیغمبر
امام المتقین جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. یہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہے، اتنی عظیم الشان شخصیت ہے کہ عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا. افضل البشر بعد الانبیاء، روئے زمین پر اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. نام بھی شاندار ہے، کام بھی شاندار ہے. والدین نے نام رکھا عبد الکعبہ. توجہ میری طرف رکھیے گا، نام کیا رکھا؟ عبد الکعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا بندہ. سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، نہیں بولیں گے تو گرمی پیدا نہیں ہوگی، ہم سب کو سردی لگے گی. والدین نے نام کیا رکھا؟ عبد الکعبہ. مفسرین نے مختلف روایات لکھی ہیں مورخین نے کہ ان کی والدہ کے ہاں بچے بڑے نہیں ہوتے تھے، بچپن میں ہی کیا ہو جاتے تھے؟ فوت ہو جاتے تھے. والدین نے نظر یہ مانی اگر اب ہمارے پاس بیٹا ہوگا تو ہم اس کو کعبہ کی خدمت کے لیے، اس کی صفائی کے لیے ہم کیا کر دیں گے؟ وقف کر دیں گے. نیت چونکہ اچھی تھی، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کی خدمت کی نیت کرنا، اس سے بڑی کوئی نیت ہو سکتی نہیں. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں مسکرا کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں، بار بار لے جائے. اللہ وہاں کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. پیدا ہوئے تو والدین نے نام کیا رکھا؟ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ. کعبے کا بندہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آئے، حضور نے فرمایا کہ بندہ صرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. لو میں آج سے تمہارا نام عبد الکعبہ کی بجائے عبداللہ رکھ رہا ہوں. کیا رکھ رہا ہوں؟ عبداللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. دیگر نام بھی ہیں لیکن سب سے پسندیدہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عجیب شہری مزاج ہے، لاہوریوں کا مزاج ہے کہ بچے کب پیدا ہونا تو نام رکھنے میں ان کو عجیب سی الجھن میں پڑ جاتے ہیں. کوئی ایسا نام ہو جو سب سے یونیک ہو، جو کسی نے سنا نہ ہو. تو کچھ حد تک یہ شوق اچھا ہے، لیکن وہ بعض دفعہ اسلامی حدود و قیود سے، الفاظ و معنی سے آزاد ہو جاتے ہیں. عجیب سا نام رکھ دیتے ہیں، سنیل، منیل، شنیل. پتہ نہ چلے کہ مسلمانوں والا نام ہے کہ کافروں والا نام ہے، کوئی پتہ نہ چلے. بس نام کیا ہے؟ عجیب سا رکھنا. ارے اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں اتنے اچھے اچھے نام دیے، وہ رکھ دو اس میں سے کوئی نام. عبداللہ رکھ دو، عبد الرحمن رکھ دو، صحابہ اکرام کے نام پہ رکھ دو، صحابیات کے نام پہ رکھ دو، خلفائے راشدین کے نام پہ رکھ دو، انبیاء کے نام پہ رکھ دو، طیبین طاہرین اولیاء کے ناموں پہ رکھ دو کوئی نام. عجیب سا، سننے میں عجیب لگے، بس اس طرح کا نام ہونا چاہیے. فرمایا کہ ابو بکر آج سے عبد الکعبہ ختم، آج سے تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ ان کا ذاتی نام، عبداللہ ان کا ذاتی نام. حضرت کی ایک کنیت ہے جس نام سے وہ زیادہ مشہور ہے، ابو بکر. کیا کنیت ہے؟ ابو بکر. عربوں کے ہاں یہ رواج ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ لوگ اپنی کنیت رکھنا پسند کرتے ہیں، اور لوگ وہاں پہ مشہور بھی کنیت سے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کئی سارے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو کنیت سے مشہور ہے، اصل نام کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب اگر میں مجمع سے یہ پوچھ لوں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے امام، سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں، تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ شاید کسی ایک کو پتا ہو، لوگوں کو پتا نہیں، کیونکہ لوگ مشہور کس سے ہوتے تھے عرب کے اندر؟ کنیت سے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. یہ کنیت کہاں سے ہے؟ یہ ابو بکر کہاں سے ان کا نام پڑ گیا؟ مسلم اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو کہتے ہیں باپ کو، والی کو، وارث کو، جو کسی چیز کو سنبھالنا جانتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابو. باپ کو بھی اب اسی وجہ سے کہتے ہیں جو کہ وہ والی وارث ہوتا ہے اولاد کا، وہ سنبھالتے ہیں. بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، بکر یا بکر کس کو کہتے ہیں؟ جوان اونٹ کو. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ملکہ موجود تھا کہ جانوروں، اونٹوں کی پرداخت، ان کی فہم، ان کا علاج معالجہ میں ان کو مہارت حاصل تھی. گویا کہ یہ ان کے بہترین ڈاکٹر تھے. جہاں سے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، اونٹوں کے حوالے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے؟
مشورہ کرتے تھے. تو اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو بکر، کہ یہ اونٹوں کے کیا ہے؟ باپ ہیں، ان کو رکھوالے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، اس لیے ان کی کنیت کیا پڑی؟ ابو بکر. لیکن اس کی ایک وجہ تسمیہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ دل میں کھب جاتی ہے، ایسی زبردست وجہ تسمیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ ابو کہتے ہیں والا، وارث، والی کسی چیز کا، اور بکر کا مطلب ہوتا ہے آغاز، صبح، اولیت، پہلے. ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان میں اول ہے، ہجرت میں، تصدیق میں اول ہے، حضور کے ساتھ ملاقات میں، غار میں، مزار میں سب سے پہلے حضور کے بعد جو اپنے مزار سے اٹھیں گے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. خلافت میں اول ہے، ہر معاملے میں ان کو اولیت ملی ہے، اس لیے ان کی کنیت کیا پڑی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا ایک لقب ہے صدیق، جو کہ مشہور ہے، جس وجہ سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صدیق ان کو کیوں کہا گیا؟ حضور پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں یہ وجہ بتا رہا ہوں آپ سے. حضور پاک علیہ السلام پہنچے معراج پر، جنت کی سیر ہے، لمبی سیر ہے، عرش معلی ہے، پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، فرشتوں سے ملاقات ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہے، لمبی سیر ہے، انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا چیز دکھائی، کس کس چیز کی زیارت کروائی. جناب سیدنا حضور پاک علیہ السلام پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملے ہیں، دوسرے پہ جناب عیسیٰ سے ملے ہیں، تیسرے پہ جناب یوسف سے ملے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب ادریس سے ملے ہیں، پانچویں پہ جناب ہارون سے ملے ہیں، چھٹے پہ جناب موسیٰ سے ملے ہیں، ساتویں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر عرش معلی ہے اوپر، پورے سینا اور کہاں تک اوپر تک پہنچے. یہ ساری سیر کی جناب جبرائیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل اتنی لمبی میں سیر کر رہا ہوں، اتنی کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جب میں زمین پہ پہنچوں گا لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ تو میرا انکار کر دیں گے، تو یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب خدا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمین پر جائیں گے تو ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا. کون تصدیق کرے گا آپ کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا اس ادا سے کئی بار گھر بار اپنا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. مقام صدیقیت بہت بلند ہے، نبوت کے بعد اگلا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ مقام صدیقیت کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، قاری حفاظ تو بولے نا، من النبیین والصدیقین. نبیوں کے بعد اللہ نے کس کو رکھا ہے؟ صدیقین کو رکھا ہے. صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. فرمایا محبوب خدا آپ زمین پر پہنچیں گے تو آپ کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے کس کو متعین کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حسین فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام چڑھے احد پہاڑ کے اوپر. احد پہاڑ بڑا محبوب پہاڑ ہے، اور لوگ جب جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے اللہ رب العزت وہاں پر سب کو لے جائے، اہل خانہ کے ساتھ لے جائے، ایمان کے ساتھ لے جائے، سہولت کے ساتھ لے جائے، بار بار لے جائے، احد پہاڑ پہ بھی چڑھتے ہیں. تو احد پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہمارا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ پہ چڑھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق ساتھ ہیں، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. کیا منظر ہوگا؟ چاند درمیان میں اور ستارے ارد گرد. اللہ اکبر. احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ تھوڑا سا ہلا، تھوڑا سا کانپا.
ہو سکتا ہے خوشی سے مسکرایا ہو اگر میری تعبیر لے لیں تو۔ حضور پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ کو اپنے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ تھوڑی سی ٹھوکر لگائی، احد اس کو رک جا، تجھے پتہ نہیں ان علی کا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ شخصیات بہت بلند شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کے قصے بتاتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے دس از ورلڈ آف امیجز، یہ موویز کی دنیا ہے، یہ فلموں اور تصویروں کی دنیا ہے۔ بچہ جس کو دیکھتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان 15 20 18 20 سال کا نوجوان رات کو فٹ بال میچ دیکھتا ہے، صبح دیکھتا ہے، صبح کیا کرتا ہے، فٹ بال کا جو کھلاڑی کے جس طرح بال ہوتے ہیں ویسے بال بنا لیتے ہیں، جیسا وہ دکھتا ہے ویسا وہ دکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اپنے جوان بچوں کے سامنے آئیڈیلز بتائے نہیں امت کے، ہم نے ان کے سامنے شخصیات رکھی نہیں، ہم نے ان کو کارٹونز پہ لگایا ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق کتنی بڑی شخصیت ہے، ہم نے ان کو کارٹونز پہ لگایا ہے، انگریزی فلموں پہ لگایا ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ عمر فاروق کون شخصیت تھی، وہ کیسی شخصیت تھی۔ ہم نے کارٹون سکھائے اپنے بچوں کو، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ عثمان غنی کی صحابت کیسی تھی، وہ کیسے باحیا تھی۔ ہم نے کارٹون سکھائے بچوں کو، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ جناب علی کی شجاعت اور جرت کیسی تھی۔ ہم نے بتایا نہیں اپنے بچوں کو آئیڈیلز۔ یہ ہماری مجموعی ناکامی ہے۔ ہم گھر بیٹھے پچھلے 100 سال میں کئی ساری جنگیں ہار چکے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان کی، جن کی صحابیت کی گواہی خود رب دیتا ہے، جن کی عزت، جن کی قدر، جن کی شرافت، جن کے مرتبے کی گواہی خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دے، اتنی بڑی شخصیت۔ آج ہم اپنے بچوں کا نام تو بعض دفعہ شوق کے ساتھ رکھ لیتے ہیں صحابہ اکرام کے نام پر، ابوبکر رکھ دیا، عمر رکھ دیا، عثمان رکھ دیا، علی رکھ دیا۔ اگلی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ان کی سیرت نہیں پڑھاتے، بچوں کی شخصیت کے اندر، ان کے کیریکٹر کے اندر وہ صفات ہوتی نہیں ہے جو ان شخصیات کی صفات تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ 4 پشتوں کے اندر ان کے صحابیت پھیلی ہوئی ہے، 4 پشتوں کے اندر۔ جناب یوسف علیہ السلام کی 4 پشتوں میں نبوت موجود ہے، جناب ابوبکر صدیق کی 4 پشتوں میں صحابیت موجود ہے، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ جناب یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، اور پھر اس کے اوپر جناب ابراہیم خود نبی۔ 4 پشتوں میں نبوت ہے، یہاں 4 پشتوں میں صحابیت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ خود ماشاءاللہ سے نمازیں پڑھ لی، خود با جماعت نماز بھی ہے، روزوں کی پابندی بھی ہے، ساری چیزوں کی پابندی ہے، لیکن اولاد کی فکر کوئی نہیں، اولاد کی فکر کوئی نہیں۔ جی وہ محنت کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ ملازمت کرتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ دیر سے سے آتے ہیں، وہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان کی نمازوں کی فکر کوئی نہیں، ان کی تربیت کی فکر کوئی نہیں۔ لیکن یہ ابوبکر صدیق ہے جس نے امت کو یہ درس دیا ہے، جس طرح سے تم خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلتے ہو، اپنی اولاد کی تربیت بھی تمہیں ویسے کرنی ہے، اپنی اولاد کے اوپر تم نے نظر رکھنی ہے۔ اولاد تمہارے ہاتھوں سے گئی تو سمجھو کہ ایک پوری نسل تمہارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو صرف ایک فریضہ ادا نہیں کرتے بطور باپ ہونے کے، بطور ماں ہونے کے، بلکہ آپ معاشرے کو ایک بہترین شخص دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت سے کبھی غفلت نہ برتے۔ میرے دوستو، کیسی بڑی شخصیت، فنا فی الرسول، فنا فی الرسول، خود کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں کھپا دی، حضور کی محبت کے دریا میں خود کو ڈبو دیا۔ امت کو عشق مصطفیٰ کا درس دینے والا سب سے پہلا معلم کون ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کوئی بات نکلتی تھی، ادھر ابوبکر صدیق اس کو کیا کر دیتے تھے؟ پورا کر دیتے تھے۔
حضور پاک علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ مسجد کی جگہ تھوڑی تنگ ہے، اس کو وسیع ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 2 بچوں کی جگہ تھی، ان سے خرید کے، کوئی سودا نہیں کیا، اوپر نیچے نہیں کیا، خریدی، حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال ہے، غلام ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، ایذائیں تکلیفیں سہتا ہے، یہ آزاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بلال کے مالک کے پاس، امیہ بن خلف، بہت ظالم شخص تھا، وہ مالدار بھی تھا، تاجر تھا۔ اس کہنے لگے امیہ یہ غلام مجھے دیتے ہو، بلال میرے حوالے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ بدلے میں تجھے میں اپنا وہ غلام دوں گا جو میرا بہترین اعتماد والا ہے۔ ایک ان کا غیر مسلم غلام تھا، منشی تھا، میر کاتب تھا، ان کا حساب کتاب لکھتا تھا، ظاہر ہے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میں اپنا کلرک، اپنا ذاتی خادم، غلام، وہ میں تجھے دوں گا۔ امیہ بن خلف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہتا ہے ابوبکر خیر تو ہے تجھے، تو اچھا خاصا دانا شخص ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ بڑا دیکھ بھال کا سودا کرتے ہیں، تو مجھے آفر کیا کر رہے ہیں؟ بلال ہے، کالا کلوٹا ہے، نکما ہے میرے لیے، اور وہ پھر میں اس کو کہیں لے کے نہیں جاتا۔ لوگوں کے پاس غلام ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، قد کاٹ کے مالک ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے غلام کو لے کے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو اپنا بہترین غلام دے رہا ہے اور وہ بلال کو لے رہا ہے، تو اس کے بدلے میں امیہ بن خلف کہتا ہے میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا اچھا اگر اس کے ساتھ میں تجھ سے 10,000 دینار مانگوں؟ جب ابوبکر صدیق نے کہا تجھے وہ بھی مل جائے، تجھے وہ بھی۔ امیہ بن خلف نے کہا یار تجھے خیر تو ہے، ہم اکٹھے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے، تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ ابوبکر صدیق نے کہا تجھے میری بات سمجھ میں آ سکتی بھی نہیں ہے، کیونکہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں۔ جہاں سے میں بلال کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں سے دیکھ رہا نہیں ہے۔ اس کو پیسے بھی دیے، اس کو سونا چاندی بھی دیا، اس کو اپنا غلام بھی حوالے کیا، بلال کو پکڑا، حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو، ابوبکر تو نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ فرمایا تجھ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو اپنے محبوب کی زبان کا پاس کیا ہے، تو میرے محبوب کو پسند تھا، میں نے تجھے خرید لیا۔ میرے محبوب کو تو پسند تھا، تیری زبان پہ احد احد آتا تھا، تو اللہ کو ایک پکارتا تھا، میرے محبوب کو تو پسند تھا، اس لیے تو بھی مجھے بھی کیا آیا؟ پسند آیا۔ ایمان وہ کہ جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے کبھی حضور سے کوئی چیز کی دلیل مانگی، کسی چیز کی دلیل مانگی؟ صلح حدیبیہ کا موقع جو شخص پڑھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا سخت لمحہ تھا وہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا، آپ سورہ فتح پڑھتے ہیں پارہ نمبر 26 کے اندر، خود خواب دیکھا کہ ہم سب احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر جو خواب میں دیکھتا ہے اس کو بعینی ہی وہ کرنا ہوتا ہے۔ عام انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوتی بھی ہے، بعض دفعہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بعینی انہوں نے وہ کیا۔ جب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، قرآن مجید میں کئی سارے خواب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ کو سنایا تو صحابہ جوش و جذبہ سے سرشار ہو گئے، سب نے عمرہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حالانکہ مکہ کے حالات بہت سخت تھے، کن حالات میں وہاں سے ہجرت کیا سب کو پتہ ہے، اور وہاں دوبارہ سے جانے کا سوچنا بھی اس وقت دیوانے کا خواب تھا۔ ابھی 5-6 سال ہوئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، سب لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ جب تیاریاں شروع کر دی، حضور پاک علیہ السلام نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، ٹھیک ہے چلتے۔ کفار کو خبر ملی، راستے میں انہوں نے روک لیا، اور ان کی طرف سے جو سفیر آیا، سفیر نے کہا ہاں جی ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، معتمرین ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ہم لڑائی کی نیت سے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لڑائی کے ہتھیار نہیں ہے، آپ کا سب اقوام کے ساتھ معاہدہ ہے کہ یہ جگہ جائے امن ہے، یہاں پہ آنے سے کسی کو روکا جا سکتا نہیں ہے، کیوں روک سکتے؟
اس نے کہا یہ تو پتہ ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے احرام، لیکن یہ سارے محمد عربی کے مجاہد ہیں، اگر کسی نے نعرہ مار دیا تو ہم روک سکتے نہیں ہے، اس نے ہمارے ساتھ سیدھی بات کریں، اس سال ہم آپ کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن تھے، فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی پیس ٹاک کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، کوئی شرائط طے کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو شرائط طے ہوئی نا، ان شرائط میں سے کچھ شرائط ایسی تھی جو کہ بڑی سخت تھی، مسلمانوں کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزر رہی تھی۔ میں نے آپ کو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سمجھانی ہے، اس لیے مجھے یہ واقعہ سنانا پڑ رہا ہے۔ شرائط میں طے ہوئی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اس سال عمرہ نہیں کریں۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ جائے گا تو مدینہ کے لوگ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن مدینہ سے کوئی شخص مکہ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب اس طرح کی شرائط مسلمانوں کے دل کے اوپر کافی بوجھ ڈال رہی تھی، اور اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کو تسلیم کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک شرط یہ موجود تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس امن کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے باقی شرائط کو کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں نے سب سے پہلے دشمن کے ساتھ امن کی بات کرنی ہے، کہ تمہارے لیے امن کی کوئی صورت نکلتی ہے تو جنگ کا مطالبہ کرنا، جنگ کی دعا کرنا یہ جائز، لڑائی کے لیے خود سے کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے، تیار رہنا اپنے دفاع کے لیے، لیکن خود سے جنگی حالات پیدا کرنا یہ جائز نہیں۔ معاہدہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی سارے حلق کروا لو، احرام اتار دو اور کپڑے پہن لو۔ اب یہ والا فیصلہ، اب آپ پچھلی پوری سٹوری کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل، کتنے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں تک پہنچے، اور یہاں سے اب بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نہیں کی، طواف بھی نہیں کیا، جانور کی قربانی بھی نہیں کی، اور مڈ وے میں آپ کو سارا کچھ واپس کر کے تو واپس جانا پڑ رہا ہے۔ سارے پریشان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں اٹھا، 1400 یا 1500 صحابہ میں سے کوئی بھی اٹھا، طبیعت کے اوپر بوجھ تھا۔ کون اٹھا؟ سب سے پہلے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ حضور نے فرما دی ہے تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اٹھے، حلق کروایا، کپڑے تبدیل کیے، احرام اتارا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بڑا جوش تھا، جلال تھا، اور بعد میں وہ پوری زندگی روتے رہے اس وقت کا جو انہوں نے جلال کا مظاہرہ کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، ترکی خیمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں گیا، سلام کیا، اور میں نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ جی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ قرآن اللہ کا سچی کتاب نہیں؟ سچی کتاب ہے۔ کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم جائیں گے عمرہ کر کے آئیں گے؟ جی کہا تھا۔ تو پھر اب ہم کیوں نہیں جا رہے عمرہ کرنے کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اس سال کریں گے۔ اللہ کروائے گا، قرآن مجید میں یہ تو نہیں ہے کہ اسی سال کریں گے، صرف یہی کہا نا کہ کریں گے۔ مجھے فاروق میں فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی نہ ہوئی، میں نکلا، میں ابوبکر صدیق کے خیمے میں گیا۔ ابوبکر صدیق کو میں نے دیکھا کہ دوسرے کپڑے پہن لیے، احرام اتار دیا ہے، حلق کروا لیا ہوا ہے، اور آرام سے بیٹھ کے کھجورے کھا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا ابوبکر ہم اتنی مشکل میں ہیں، تم آرام سے کھجورے بیٹھ کے کھا رہے ہو، کیا مشکل ہے؟ کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ ہاں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب نہیں؟ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا ہم عمرہ کریں گے؟ ہاں کہا تھا، تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، یہ تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں پہلے حضور کے خیمے میں تھا، بعد میں ابوبکر کے خیمے میں آیا، دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور یہاں پر جو جواب جناب حضور پاک علیہ السلام کا وہی ابوبکر صدیق کا ہے کہ عمرہ کریں گے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اسی سال کریں گے۔
اور اللہ رب العزت نے 3 سے 4 سال کے بعد فتح مکہ اور عمرہ کروا دیا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے مزاج شناس تھے، فنا فی الرسول، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول اور بس۔ میرے دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی محبت یہ ہماری زندگی کی روح ہے، زندگی کی روح ہے۔ جب تک یہ محبت اور اس کا جذبہ ہمارے اندر، ہماری اولادوں کے اندر برقرار رہے گا، تب تک ہم اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔